ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تحلی بما لم یعط کان کلابس ثوبی زور۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارا دین مذہب اسلام دیا، اور اس دین کے اندر انسان کی ہر بات کے اندر رہنمائی کی گئی، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی اسلام کے اندر رہنمائی نہ کی گئی ہو۔ یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل، ہر ایک کی پوری وضاحت، پوری تشریح قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پڑھی گئی جس میں ایک خاص بات کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی گئی۔ یعنی عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہے کہ کوئی شخص بناوٹی طور پر اپنی کچھ صفات کا اظہار کرتا ہے، حالانکہ وہ صفات اس کے اندر موجود نہیں ہوتی، لیکن اپنے آپ کو ایسا پیش کرتا ہے کہ میرے اندر یہ صفات ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر وہ صفت موجود نہیں ہوتی۔ تو قرآن کریم میں اور حدیث شریف کے اندر اس پہ تنبیہ فرمائی گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تحلی بما لم یعط کان کلابس ثوب الزور، کہ جو شخص آراستہ ہو ایسی چیز سے جو اس کو نہیں دی گئی، گویا کہ اس نے جھوٹ کے دو کپڑے پہنے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بارے میں لوگوں کے سامنے ایسی صفت کا اظہار کرے جو حقیقت میں اس کے اندر موجود نہیں ہے، گویا اس نے اپنے پورے جسم پر سر سے لے کر پاؤں تک جھوٹ لپیٹ رکھا ہے۔ جس طرح لباس سارے جسم کو ڈھانپتا ہے، اسی طرح اس نے جھوٹ سے اپنے سارے بدن کو ڈھانپ لیا۔ یعنی کہ آدمی دھوکہ دینے کے لیے اپنے لیے ایسی صفت ظاہر کرے جو حقیقت میں اس کے اندر نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص عالم نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو وہ عالم ظاہر کرتا ہے، یا ایک شخص خاص منصب نہیں رکھتا لیکن اپنے آپ کو اس خاص منصب کا حامل ظاہر کرتا ہے، یا ایک شخص کسی خاص حسب نسب سے تعلق نہیں رکھتا مگر اپنے آپ کو اس خاص حسب نسب کی طرف منسوب کرتا ہے، یا کوئی شخص مالدار نہیں لیکن اپنے آپ کو مالدار ظاہر کرتا ہے، یا کوئی شخص جو ہے غریب نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرتا ہے، تو یہ تمام چیزیں بناوٹی ہیں، اور بناوٹی طور پر ایسے کرنے کی صورت میں سخت وعید اس حدیث شریف میں بیان کی گئی۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز تو بہت عام ہے کہ لوگ اپنے آپ کو کسی خاص خاندان یا نسب کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جس کے ساتھ حقیقت میں اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی شخص صدیقی نہیں ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ صدیقی رکھتا ہے، کوئی شخص جو ہے انصاری نہیں ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ انصاری لکھتا ہے، یا کوئی شخص عثمانی نہیں ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ عثمانی لکھتا ہے، یعنی کہ اس کا اس خاندان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن یہ اپنی نسبت اس خاندان کے ساتھ کر کے اپنے آپ کو بھی
یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، ایسا کرنا بڑا سخت گناہ ہے۔ اس کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا کہ گویا اس نے سر سے لے کر پاؤں تک جھوٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، یعنی جس طرح آدمی کے بدن کے اوپر لباس پورے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے، ہر وقت اس بدن سے چپکا رہتا ہے، ایسے ہی اس نے یہ دائمی گناہ کیا کہ اپنے آپ کو غلط نسب کی طرف منسوب کیا۔ تو جس طرح ہمیشہ لباس اس کے بدن پر ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں یہ گناہ ہمیشہ لکھا جاتا ہے۔ جس طرح لباس پورے بدن کے اوپر ہوتا ہے، ایسے ہی یہ شخص سراپا جھوٹ ہے اور یہ شخص پورے کا پورا دھوکے باز اور فراڈی ہے۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے اس معاملے میں احادیث کو اکٹھا کیا اور ایک کتاب لکھی جس کا نام غایات النسب ہے۔ جب یہ کتاب منظر عام پہ آئی تو وہاں کے لوگوں نے سخت ہنگامہ برپا کیا کہ حضرت مفتی صاحب نے ہمارے خلاف جو ہے بہت بڑی کتاب لکھی، پورے ہندوستان میں ان کے خلاف جو ہے سخت طوفان برپا کیا، لیکن حقیقت وہی ہے جو حضور نے بیان کی کہ یہ چیز گناہ ہے۔ جو بندہ بناوٹی طور پر اپنے اوپر کوئی ایسی صفت کا اظہار کرے، قرآن و سنت کے مطابق یہ گناہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے، اگر کوئی شخص عالم نہیں ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ عالم لکھتا ہے، علامہ لکھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ عالم نہیں ہے، تو جب تک اس کے نام کے ساتھ عالم لکھا رہا اس وقت تک یہ گناہ گار ہوگا، اور گناہ بھی جو ہے یعنی غلط نسبت کی وجہ سے جس طرح جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہی ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پروفیسر نہیں ہے، مثلا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی چھوٹے سے اسکول میں کوئی بندہ کوئی مضمون پڑھاتا ہے تو وہ پروفیسر کے نام سے اپنے آپ کو مشہور کر لیتا ہے، پھر اس کے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے یہ لفظ، حالانکہ پروفیسر کے لیے کچھ شرائط ہیں، اس شرائط کے حامل شخص کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ شرائط نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے نام کے ساتھ پروفیسر کو عام کر لیا، تو یہ دائمی گناہ ہمیشہ اسے ملتا رہے گا۔ اسی طرح کوئی شخص ڈاکٹر ہے، مثلا ایک شخص ہے، اس نے کچھ وقت کسی کے ڈاکٹر کے پاس کمپاؤنڈری میں رہا، وہاں جو ہے اس کو کچھ انجیکشن لگانا آ گیا، کچھ دوائیوں کے نام یاد ہو گئے، تو اب اس نے اپنا کلینک کھول رکھا، اپنے نام کے ساتھ بڑا کر کے لکھ دیا ڈاکٹر، تو اب حقیقت میں یہ ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن اس نے ایسی شفٹ کا اپنے ساتھ جو ہے لگا دی اور ہمیشہ اس کے ساتھ یہ شفٹ لگائی رکھی بناوٹی طور پر۔ تو حدیث شریف میں جو خطبے میں بیان کی، یہ وعید اس پر بھی ہے کہ گویا اس نے جھوٹ کے دو کپڑے پہنے، جس طرح کپڑا دائمی طور پر اس کے بدن کے ساتھ چپکا رہتا ہے، فرمایا ایسے ہی اسے یہ دائمی گناہ ہوگا۔ اور اسی طرح ایسی کئی اور بھی صفات ہیں، مختصر یہ ہے کہ یہ تمام جو بناوٹی جتنی بھی صفات یہ اپنے ساتھ لگائے گا، اگر حقیقت اس کی نہیں ہے تو اس صورت میں یہ اس حدیث کی وعید میں داخل ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص مالدار ہے اور وہ اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرتا ہے، ایسا لباس پہنتا ہے، ایسا گھر بنایا ہوا ہے کہ لوگ اسے فقیر سمجھیں، تو فرمایا یہ بھی شرعی طور پر اسی وعید میں داخل ہے، گناہ گار ہے۔ اگر اللہ نے اسے مال دیا ہے تو وہ مالداری کا اظہار کرے، لیکن تکبر کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، بطور شکرانے۔ اس کا برعکس اگر کوئی شخص غریب ہے، حدیث شریف میں آیا کہ اگر وہ
اپنے آپ کو ایسا بنا کر پھرتا ہے کہ بہت بڑا مالدار ہے، بہت بڑی جو ہے بناوٹی طور پر یا اپنے اوپر ایسے اثرات ظاہر کرے کہ لوگ اس کی بات کو اہمیت دیں، اسے کسی علاقے کا بڑا خان سمجھے، مالدار سمجھے۔ فرمایا شرعی طور پر بھی یہ چیز جائز نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے جو صفت دی ہے اسی صفت کے اندر، یعنی اس صفت کا اظہار کرے، اس سے آگے جو صفت اس کے اندر موجود نہیں اس کا اظہار کرنا شرعی طور پر ممنوع ہے۔ قرآن کریم، احادیث شریف نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا، اور قرآن کریم نے، احادیث شریف، دین اسلام نے باریک سے باریک چیز کو واضح کیا کہ ایک طرف ایک شخص مالدار ہے تو وہ فقیری کا اظہار نہ کرے، ایک شخص فقیر ہے تو وہ اپنے آپ کو بناوٹی طور پر مالدار بنا کر پیش نہ کرے۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس علم ہے، اب وہ کہتے ہو جی میں اگر تقریر کی یا میں کہیں کھڑے ہو کر دین کی باتیں کی لوگ مجھے عالم سمجھیں گے، میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے قاری کہیں، عالم کہیں، میں بس چھپ کر دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، یہ تواضع نہیں ہے، شرعی طور پر یہ بھی ممنوع ہے۔ اللہ نے اسے علم دیا ہے، اپنے علم کا اظہار روب جمانے کے لیے نہیں، نمود نمائش دکھلاوے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے اپنے علم کا اظہار کرے۔ اظہار نہ کرنا یہ تواضع عاجزی نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، مختصر یہ ہے کہ بناوٹی طور پر کسی بھی صفات کا اظہار کرنا یا اپنے نسب کو کسی ایسے نسب کی طرف منسوب کرنا شرعی طور پر یہ دائمی کبیرہ گناہ ہے۔ جیسے کوئی شخص صدیقی نہیں، اپنے نام کے ساتھ صدیقی لکھتا ہے، کوئی عثمانی نہیں وہ عثمانی لکھتا ہے، کوئی قریشی لکھتا ہے، انصاری لکھتا ہے، حقیقت میں اگر وہ ایسا نہیں ہے تو فرمایا یہ دائمی گناہ میں مبتلا ہے۔ جیسے عام طور پر بعض ایسے لوگ بھی ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ شاہ لکھ لیتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں عام طور پر شاہ جو ہے یہ خاندان رسول کے ساتھ بولا جاتا ہے، تو اب یہ بھی ایک جھوٹی صفات ہے۔ اب کوئی شخص جو ہے شاہ نہیں ہے، اپنے نام کے ساتھ شاہ لکھتا ہے تو یہ دوسرے کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی شاہ صاحب ہے، تو یہ چیز بھی بناوٹی ہے، اس سے بھی اجتناب یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے صاف واضح فرما دیا کہ جس طرح جو ہے کپڑا دائمی بدن کے ساتھ رہتا ہے، حدیث میں فرمایا یہ دائمی جھوٹ میں مبتلا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ ایک عام گناہ ہوتا ہے، بندے نے وہ گناہ کر لیا، توبہ کی تو اس گناہ سے جو ہے معافی، لیکن یہ دائمی ہمیشہ جب تک یہ بناوٹی نسبت اس کے ساتھ ہوگی تو یہ دائمی طور پر گناہگار ہوگا۔